الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات. ہم نے جن اس کو ایک اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان سے نہ کسی رزق کے طرفدار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں۔ بے شک رزق دینے والا صاحب قوت و قدرت پروردگار ہے، کوئی اور نہیں۔ آیات کریمہ کے فعل میں جو سلسلہ کلام خصائص عبادات کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے 5ویں مرحلے پر آج کچھ باتیں فروع دین کے 5ویں مسئلے سے متعلق گزارش کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بعد فروع دین میں 5واں تذکرہ آتا ہے خمس کا۔ خمس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا جو بھی ذریعہ آمدنی ہے، اس حلال ذریعہ آمدنی سے جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، مالک کائنات نے انسان کو اس پر تصرف کی اجازت دی ہے۔ یہ بھی سال بھر انسان کو حاصل ہوتا جائے، انسان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے دین و مذہب کے لیے خرچ کر سکتا ہے، جب تک خرچ جائز حدود میں رہے گا، اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہوگی۔ جب سال کے 360 یا 365 دن گزر جائیں اور سال کا آخری دن آ جائے تو انسان کو اپنی بچی ہوئی دولت اور اپنے بچے ہوئے سامان کا حساب کرنا ہوگا۔ جو کچھ اس کے پاس باقی رہ گیا ہے اس کا 5واں حصہ راہ خدا میں دینا ہوگا۔ جس 5ویں حصے کے حقدار خود قرآن مجید نے بیان کیے، ایک حقدار ہے پروردگار، دوسرا حقدار ہے اس کا پیغمبر، تیسرا حقدار ہے پیغمبر کے قرابت دار یعنی امام، اور باقی حقدار وہ فقراء، مساکین، ایتام اور غربت زدہ مسافر ہیں جو اولاد مرسل اعظم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 5واں حصہ ان ہستیوں پر اور ان افراد پر تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں 5ویں حصے کو خمس کہا جاتا ہے، لہذا اس فریضے کا نام بھی ہو گیا خمس۔ یہ خلاصہ ہے اس تعلیم کا جو اسلام کی اس 5ویں فرع کے ذیل میں کتابوں میں نقل کی جاتی ہے اور جس سے تقریباً تمام سننے والے باخبر ہیں۔ آج تذکرے میں 2-3 اہم مسائل ہیں جن کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض ان افراد کی طرف سے جنہیں اسلام کے کسی قانون پر عمل کرنے سے دلچسپی نہیں ہے مگر ہر قانون پر اعتراض کرنے سے دلچسپی ہے، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے قانون خدا پر عمل کر لیا تو بہت مسلمان، مومن، بندے خدا، مسکین، فقیر شمار کر لیے جائیں گے، لیکن اگر ہم نے قانون خدا پر اعتراض کر دیا تو فلاسفر ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، دانشور ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے، اور کچھ نہ ہوں گے تو کم سے کم ابلیس تو ہوں گے۔
اس لیے سب سے پہلا دانشور جس نے قانون خدا پر اعتراض کرنے کی ہمت پیدا کی وہ وہی تھا، اور ابھی تو زندہ ہے. جب تک بلائے بے درما بن کے زندہ رہے گا خدا ہی بستر جانتا ہے. اس لیے جو یوم وقت معلوم وہ بھی خدا ہی کو معلوم ہے، نہ ہمیں معلوم ہے اور نہ اسے معلوم ہے جسے باقی رہنا ہے. تو اسے معلوم ہے جو باقی رکھنے والا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا تذکرہ مختلف مقامات پر، اکثر مقامات پر، بے شمار مقامات پر پایا جاتا ہے. نماز کے ساتھ ذکر زکوٰۃ جیسے ایک لازمہ بن گیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس زکوٰۃ کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے. تذکرہ زکوٰۃ قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا ہے اور گویا ذکر نماز کا ایک جز اور ایک لازمہ بنا دیا گیا ہے. اس کے برخلاف خمس کا تذکرہ فقط قرآن مجید کی ایک آیت میں پایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک آیت میں پایا جاتا ہے اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ تو وہ شان ہوتا ہے، اسے بار بار دکھایا جاتا ہے. اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے اس کا تذکرہ کبھی نہیں آتا. میں نہیں جانتا کہ سوچنے والے کس بستی کے بسنے والے ہیں اور کس دنیا کے رہنے والے ہیں جہاں انہوں نے کبھی ذکر زکوٰۃ نہیں سنا اور صبح و شام خالی ذکر خمس سنا ہے. حالانکہ خمس کی غریب کی مغلوبیت یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں آتا. اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاشرے میں آپس میں جتنا تذکرہ، جتنا چرچا کار خیر کا ہوتا ہے اس میں خمس کا ذکر کتنا آتا ہے. ابھی نہ جانے کتنے افراد قوم کے اندر عالم ایمان میں اور شریعت عالم اسلام کی جنہیں یہ خبر ہی نہیں خمس ہے جاتی ہے، جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خمس کیسا فریضہ ہے اور کس پر عائد ہوتا ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کی صورتحال کیا ہے، لیکن میرے سامنے جو افراد آتے رہتے ہیں وہ برابر یہی کہا کرتے ہیں ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، ہم نے اب یہ تذکرہ سنا ہے. تو اگر چرچا ہمیشہ ہوتا رہا، زکوٰۃ کا ذکر کہیں نہیں ہوا اور خمس ہی تذکرہ ہوتا رہا تو ہر ایک کو خبر ہونی چاہیے تھے. قوم کو باخبر نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ چرچا نہیں ہوا. اگر وہ چرچا نہیں جائے تو وہ بھی ہماری کمزوری ہے، لیکن یہ بات ہمارے نفس کی کمزوری سے پیدا ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنے تقدس کو، اپنی عظمت کو کبھی کبھی دین خدا کی عظمت سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اور کیونکہ خمس کا ایک حصہ ہے جو حاکم شرع کے ذریعے طے کیا جاتا ہے، لہذا جس کا شمار بھی حاکم شرع یا وکیل حاکم شرع یا عالم دین کی حیثیت سے ہونے لگا اسے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے قوم کے سامنے ذکر خمس کیا تو وہ کہیں گے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، اپنے رائے سے پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اسی خوف سے ہر باعزت نے، ہر قائد کرامت نے، ہر اور زدہ نفس نے، ہر شیطان کے بہکائے ہوئے انسان نے ذکر خمس سے اپنے کو الگ رکھنا چاہا تاکہ مذہب کا قانون پامال ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمارے دائرے میں کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے. یہ تقدس کا ایک جھوٹا تصور ہے کہ جس نے مذہب کو اس سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے جتنا نقصان جو دینی نے پہنچایا ہے. آج قانون خدا کے اعلان کی ذمہ داری رکھتے ہیں، عزت رہے چاہے چلی جائے. آج تک پیدا قدموں سے انہیں کا تذکرہ کافی ہے جنہوں نے قانون کے خاطر اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی اور جنہوں نے قانون الہی کو قربان کر کے اپنا وقار بچانا چاہا ان کا نام کے ساتھ ہی باقی نہیں رہ گیا، قانون خدا کے باہر ہر باقی رہ گیا. محمد آل محمد. یہ انسان کے نفس کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان حقائق کا بیان کرتے ہوئے، مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو گھبرائے کہ اگر ہمارے بارے میں لوگوں نے سوچا غلط فہمی ہو گئی تو کیا ہوگا. غلط فہمی ہو جائے گی تو ہو جائے گا، کم سے کم قانون خدا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. آپ پروردگار کی بارگاہ میں یہ جا کے گزارش سے کر سکیں گے کہ معذور ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، دوسرے سے عمل کرنے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. ہمارا کام قانون خدا کو بیان کر دینا، ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا. اسی لیے قرآن مجید نے گزشتہ امتوں کے تذکرے میں
اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں نے آ کے دین خدا کے رہنماؤں کو سمجھایا. آپ کیا اپنی جان ہلاک کر رہے ہیں کہ بلا وجہ جان دے رہے ہیں اس قوم کی ہدایت کے پیچھے جس کے بارے میں معلوم ہے یہ آپ کی بات نہ مانیں گے, یہ رائے خدا پر نہ آئیں گے, خدا ایک دن ان کو تباہ کر دے گا, ان پر عذاب و شدید کرے گا. پھر ان سے امتحان پر جو حضر رسانہ ہوگا وہ ہو جائے گا. مگر جن کے دلوں میں دین خدا کا ڈر تھا ان کا جواب یہ تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری بات مانے یا نہیں مانیں گے, مسئلہ یہ ہے ہم اپنا ایک خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. ہم پروردگار کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے ذمے جو کام کیا گیا تھا ہم اس پیغام کو پہنچا دیا. وزائی میں ہم لڑکے ہوں اور کون جانتا ہے کہ کوئی احراج کرنا آئے گا, چاہے کوئی احراج کرا ہی جائے گا. تو اگر ایک آدمی بھی احراج کرا دیا تو کل ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ اگر تم نے کل کہہ دیا ہوتا تو یہ کرا ہوا ہوتا ہے, اگر 10 سال پہلے رہا ہوتا تو 10 سال پہلے احراج کرا ہوگا. تو تین بات نہیں ہے کہ اگر احراج کرا دیا رب کی بات کیا ہے کہ 10 سال پہلے کہہ دیا تھا. آج کا انعام نہیں ملنے والا ہے, 10 سال کے ہمیں کوتاہی کا حساب انسان کو دینا پڑے گا. تو ایسا کوئی تذکرہ کوئی چوکا ہم نے تو نہیں دیکھا ہے, لیکن کیونکہ بار باتیں انسان کے مزاج پر بات ہوتی ہیں, زیادہ انسان ذکر زندگی میں اگر ایک مرتبہ آ جائے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ 24 گھنٹے اسی تذکرہ ہو رہا ہے. ایسے باتیں مزاج سے ہماہنگ ہیں, مطابق ہیں, ان کا تذکرہ صبح سے شام تک ہوتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ میری بات کو تصویر کریں گے. میں آدمی تاریخ اسلام کے وہ حکیم ترین واقعات جن سے ہماری دلچسپی آیا رہتا ہے, میں ان واقعات کا تذکرہ شروع کروں. کیسا 1 گھنٹہ, کیسا 4 گھنٹہ, اگر 1.5-2 گھنٹے کو گزر جائیں تو بات کے میں آگے یہ کہے گا مولانا ہمیں تو بات کا ضروری تھی کہ آج اعلان 6 گھنٹہ ہو گیا, ہمیں تو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا. اس لیے ایسا نہیں ہوا ہے کہ میرے کلام کے پیدا ہو گیا ہے, اس لیے ہے کہ میری بھی آج سے دلچسپی ہے. اور مجھے یاد ہے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے, آج محرم یا میں محرم کی تاریخ کی میں نے اسی اجتماع میں جب بات آئی تو میں نے گزارش کی کہ میرا خریدا ہے کہ میں ہر سال گزارش کرتا ہوں کہیں ایسا نہیں ہو کہ اصل کی مجالس تمام ہو جائے اور یہ بات میں بھول جائیں. لہٰذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں جاری رکھنا جو خریدا ہے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں. میں نے ایک تذکرہ 8 یا 9 محرم کو اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے یہ کیا جائے. کسی نے آپ کو بتا دیا ہے یہ سنت ہے, سنت کے معنی جس کو ٹال دیا جائے تو یہ کوئی سنت ہے اور میں اس کے ساتھ دینے کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے, یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. اگر آپ خریدے کو ادا کرنے کے لیے واقع مجبور ہیں تو اپنی مجبوری کا جواب آپ اگر گزار کے دیں گے, لیکن اگر واقع مجبور نہیں ہے تو ابھی میرا بندیت ہے راہ راست پر آ جائیں, اللہ کے فرائض پر عمل کریں تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں جواب دینے کے لائق ہیں. یہ دیکھنی جملہ میں نے گزارش کی جو میں کرے کے گھر پہنچا تو 11:30 بجے رات کو ایک درد ہونے کا ٹیلی فون آیا, آپ کے پاس کیا سوائے گاڑی پہ کوئی میرے نہیں ہے کیا. میں نے کہا بھائی میرا جو پروگرام ہوتا ہے وہ تو محرم کی پہلی تاریخ سے پہلے پورے پیڑ پر لگا رہتا ہے, ہر آدمی کو معلوم ہے, مقامی لوگوں کو معلوم ہے, باہر والے کو معلوم ہے, جن کو دلچسپی مجالس سے یہ معلوم ہے جنہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ معلوم ہے, تو بول کر دکھا ہوا ہے. آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ پہلے دن کا موضوع کیا تھا, دوسرے دن کا موضوع کیا تھا, تیسرے دن کا موضوع کیا تھا, اس وجہ کا موضوعات سے کھا گئی. تو آج ان تک میں زندگی بھی آپ کا ذکر کرتا رہا, اس اللہ کا ذکر نہیں آیا. اور آج کی موضوعات کے دور میں 4-6 یہ تذکرہ ہوگا جس پر آپ یہ کام لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی موضوع ہی نہیں ہو گیا تو پہلے دن کیا مسجد میں سو رہے تھے, دوسرے دن کیا چہرے سے رہے تھے, تیسرے دن کیا سمجھانے سے رہے تھے, چوتھے دن کیا رہے تھے, کیا سے جا کر گیا اور کافی کافی جاتی ہوئی بات نہیں ہے, بات نہیں ہے میں نے یہ کہہ دیا یہ آپ کے مزاج کا ذرا ہے, لیکن اگر کوئی بات آپ کے مزاج کا ذرا نکل جائے تو اس کے نام یہ نہیں ہے کہ وہ قانون خدا کرے گی. اگر قانون خدا آپ کے مزاج کو دیکھ کے بڑا ہوتا ہے
تو یہ بھی نہ ہوگا قانون مداحے کے سانسے میں ڈھلنے کے لیے نہیں آیا ہے، قانون مداحے کے سانسے میں ڈھالنے کے لیے آیا ہے. اس طرح مزہ آ گیا. مجھے یاد ہے آج سے 7-8 سال پہلے جب میں برابر محرم کراچی جایا کرتا تھا اور وہاں کی مجلسوں سے خطاب کرنے کی تعداد حاصل ہوا کرتی تھی. ظاہر ہے یہ کثیر کبھی کبھی مجلسوں میں اپنا سر سمجھتے میں کر دیا کرتا تھا، جب ایک عام بات لوگوں کے درمیان نصیب ہو گئی. ان کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے، جو موضوع رہنا مردوں کے واسطے داری عورتوں کے واسطے پڑتا. یعنی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں مرد مومن کو خالی 2 لفظ سمجھ میں آتی تھی. باقی نہ فرقہ سمجھ میں آئے، نہ مناقب سمجھ میں آئے، نہ مسائل سمجھ میں آئے، نہ تفسیر، نہ تاریخ، کوئی سمجھ میں نہیں. اتنا ہی سمجھ میں آئے کہ پوری مجلس میں آ کر کوئی بیان کا موضوع ملتا ہی نہیں ہے سوائے اس موضوع کے. اور گاڑی کے بعد مومنین کے دل پر اتنی ناجرائے گزری، اتنی جرا گزری کہ پھر آخر 7 سال گزر گئے. میں اپنا داخلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. خیر یہ اس سے زیادہ اس موضوع پر خیر دھیان دیا تو کہ ایسا نہیں کہ یہاں بھی رکھنا نصیب نہ ہو. اس گزارش کرانا پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ چرچا کہاں ہوتا ہے. چرچا ہی ہوتا ہے تو بھی ہمیں، اگر چرچا ہی ہوتا تو بھی ہمیں کہاں سے پیدا ہوتی. ہر آدمی باخبر ہوتا اور ہر آدمی پابند ہوتا. اسے بھی ایسا کام ہے کہ اپنی پابندی کی ضمانت اپنے اندر رکھا ہے. توجہ فرمائیے، اگر واقعی چرچا ہوا ہوتا تو کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا جو نہیں ہوتا. اگلے دیشوں میں پریشے ملے گا. اس لیے اسلام کا اکیلا قانون ہے جو اپنے روایت کی ضمانت ایک اپنے اندر رکھتا ہے، جو اپنے عمل کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے. اس لیے عالم اسلام میں جیلے کو بچے بیٹھنے والے میں 3 قسمیں ہو گئی. توجہ سے کچھ ایسے بیٹھنے والے ہیں جن کو اللہ سے تو بڑی محبت ہے، باقی سب کے دائرے سے جاتے ہیں گھبرا دیتی ہے. اور یہ خالی سرکار والے ہیں ان کا اللہ مجھے معلوم ہو آخری نہیں معلوم. خالی اللہ والا پہلا تو معلوم ہے جس سے اندازی سے 5 سال تک کیا دیکھنے کا آتا ہوں لاتے سبزی آتے کیے اور کرے سبزی کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن آپ کو علاوہ کسی ایسے کام میں جھکنا ہے تو آپ بھی اگر فرمائیں گے تو میں سجدہ کرنے کے تیار نہیں. اس لیے میں کسی ایسا نہیں تو کچھ ایسے آپ کے کام خدا ہیں جو صرف اللہ کے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں. یہ ایک قسم ہے گمراہی کی ہے، ایک قسم اسلام کی میں نہیں جانتا. بات ایک قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے جو اس کو رسول کے لیے آنے گئے. توجہ کرو، اس کے رسول میں اتنے آنے ہو گئے کہ میں انہیں رسول سے پہلے خدا رسول جا رہا، میں رسول کے بعد رسول جا رہے. یہ خالی رسول والے ہوتے ہیں اسے خدا کے عبادت کرنے کے لیے پہلے ہمیں کیا دیتے تھے. ہمارے پاس سرکاریں سبھی ہم ایسا کر دیں گے. ایک انسانیت کس کے آگے بڑھاتی ہیں. ہماری مصیبتیں لے کے چلے گئے، ہم نے تو جنت تو مل جائے گی. اگر رات کو خدا کا کیا کام ہے؟ خدا کو کہا اور جس کو خدا کی ضرورت پر جائے اسے آج رسول کی ضرورت کیا ہوگی. نتیجہ کہ رسول آگے ہے نہ انہیں خدا کے لیے رشتہ رہ گیا، نہیں کیا پیغمبر کیا کے رشتہ رہ گیا. اور برا نہ مانیے گا، 2-4 سال آج ایسے بیٹھے ہوئے بھی دنیا میں ابھی بھی ملتے ہیں. چاہے مسائل ہی کسی کو کوئی نہیں جو اپنے خیال میں آج رسول سے ایسے عاقف ہے جب کہ انہیں خدا کی ضرورت رہ گئی اور نہ رسول خدا کی ضرورت رہ گئی. 3 طرح کے گمراہ امت کو پائے جاتے ہیں، چاہے اکثریت میں ہے، چاہے اقلیت میں ہے، چاہے ڈاکوں میں ہے، چاہے سیکڑے میں ہے، چاہے دہائی میں ہے، چاہے عیسائی میں ہے. توجہ کریں گے یہ اپنے معلومات کی بات کریں کہ زمین والی ہے وہ کیا ترقی کرے گا. تو 3 طرح کے گمراہ امت اسلام میں پائے جاتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو خالی کرتا جا رہے ہیں وہ اللہ کے لاکھ خرچہ کریں گے، اپنا جیسا کیسے کر دیں گے. یعنی اطاعت خدا میں شامل اطاعت پیغمبر سے لگے گے. جو خالی پیغمبر والے ہیں وہ حکومت کے نام پر ایسے کریں گے
حضور کے نام کو بھول بھی جائیں گے مگر عبادت خدا کے ساتھ بتائیں گے. آج ہم وہ دیں گے جو خالی مظاہرے کسی کے ہیں وہ مولا کے نام سے مر جائیں گے. نہ انہیں خدا سے کوئی کام بتائے نہ انہیں پیغمبر سے کوئی کام بتائے. تو اس سے مانی چاہیے وہ تین ٹکڑے میں جو قوم پہلے بچ گئی اس بات کر کے کہ خدا والے نے خدا کی بات مانی یہ بات ہے. نبی والے نے نبی کی بات مانی جو دوسرے اپنے کی بات مانی. لیکن ہر ایک ماننے والے بھی پیدا ہوئے اور نہ ماننے والے بھی پیدا ہوئے. اب یہ یاد رکھو اگر ابھی اس کا چلتا وہاں مت اسلامی میں ہے یا ہے تو یہ قانون تھا کہ اپنے آنے کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے. اس سے حق خدا بھی ہے حق رسول بھی ہے حق ایمان بھی ہے. اس کا ہمارے آگے اگر مسلمان باخبر ہو گیا ہوتا تو جس سے خیال یہ تھا کہ ہم اس کو خدا کے لیے ہیں وہ اپنے خدا سمجھ کے ادا کرتا تو ان اللہ دیکھنے کرے. وہ قرآن مجید میں 10ویں پارے کی پہلی آئے تو ان اللہ دیکھنے کرے. یہ پانچواں ایسا خدا کے لیے وہ خدا کے لیے ہے. تم خدا کا دیکھنے کو نکالو جو کہتے ہیں نہیں ہم رسول والے ہیں چاہے دوسرا ایسا رسول کے لیے تم رسول والے ہو کے نکالو. اور یہ کہتے ہم نہیں آ رہے کے ماننے والے بولے دل پیسہ اگر تم آ رہے یہ قرار نکالے. تو یہ قانون تو ایسا تھا جو اپنے عمل کی ضمانت اپنے اندر رکھتا تھا. اللہ والے ہے نکالے کہ حق خدا ہے نبی والے ہے کہ حق نبی ہے ایمان والے ہے حق ایمان ہے. ایسی طرح اگر اللہ کیا تو اس سے خدا والا ہے یا نبی والا ہے یا ایمان والا ہے اس کا لیکن ہم جانتے بہت سے مسلمان بے خریدے ادا نہیں کرتے لیکن واقعی اللہ والے ہیں. یہ کیسے کہ بچہ اللہ والے ہیں اور اللہ کا حق نہیں دیتے. رسول والے ہیں اور رسول کا حق نہیں دیتے. ایمان والے ہیں اور ایمان کا حق نہیں دیتے. یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں کے ہوں اور انہیں کا حق کھا جائیں؟ یہ عجیب ہو سکتا ہے. بات فقط درمیان میں ایک رہتی ہے اور نہیں میرا موضوع تھا جو میں تمہاری سے رہا تھا. بات یہ ہے اگر باخبر ہو جائیں اگر واقعی دے جائیں اور خدا کا حق نہ دے تو خدا والے نہیں ہے. اگر باخبر ہو جائیں اور نبی کا حق نہ دے تو نبی والے نہیں ہیں. اگر باخبر ہو جائیں اور ایمان کا حق نہ دے تو ایمان والے نہیں ہے. یہ اللہ والے ہیں نبی والے ہیں ایمان والے ہیں اور حق نہیں دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ حق سے خدا رسول سے باخبر ہی نہیں ہے. اور یہ کہنا ہے کہ جتنا چہرہ جتنا چرچا جتنا تذکرہ ہونا چاہیے تھا اتنا تذکرہ اس حد کا نہیں ہوا. ورنہ واقعوں تذکرہ کیا گیا ہوتا چینل میں کوئی کمی نہ پیدا. یہ پہلا ثبوت ہے کہ جتنا تذکرہ ہونا چاہیے تھا اتنا تذکرہ نہ کل ہوا ہے نہ آج ہو رہا ہے. اس کی کوئی وجہ نہیں. دوسرا مسئلہ جو موضوع سے متعلق گزارش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ تذکرہ یا چرچا کسی بات کا اس کی اہمیت کے بنا پر نہیں ہوتا ہے. اس کے سابقے کے بنا پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے ایک آدمی کے پاس لائسنس نہیں ہے. وہ بیچارہ پیدل چلنے والا ہے وہ اپنی گاڑی پہ جانے والا ہے. کیسیوں کے تذکرے کیسی کب ملتی ہے کب نہیں ملتی کب روڈ پر کھڑا رہنا پڑتا ہے کس روڈ پر ملتی ہے کس روڈ پر نہیں ملتی ہے کہاں ایسی اسٹینڈ ہے کہاں ایسی اسٹینڈ نہیں ہے. یہ تذکرہ ان کے درمیان کبھی نہیں ہوتا ہے جو لائسنس ہولڈر ہوتے ہیں. میں تو بالکل زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات کو پہچان ہے. مجھ سے اگر کوئی آدمی پوچھے کہ یہاں پر آپ مہینے میں ٹیکسی اسٹینڈ کہاں ہے خدا جانتے نہیں بتا دیں. اس سے گزارے کا 7 برس گزر گئے ٹیکسی بچی میں بچ نہیں جاتی. مجھ سے اگر پوچھے کہ ٹیکسی کی سوچ آسانی سے ملتی ہے کیا مشکل سے ملتی ہے کس ریٹ کہانی ملے گی مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن وہ تو چارہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے روز آفس پر اپنے کام پر ٹیکسی لے جاتا ہے اس کو ایک بات پوچھیے یہاں سے اگر نہیں جائیں گے تو 2.5 ہم میں کام نکل جائے گا ادھر سے چلے جائیں گے 3.5 گھنٹے لگ جائے گا. تو جتنے پیدل چلنے والے ہیں
ان کے پاس کیفیت معلومات زیادہ ہے، اس لیے تو ان کی زندگی کا سابقہ کیسی ہے توجہ کریں. اور جتنے لائسنس ہولڈر ہیں ان کے بعد اور قوانین کا بس چلا جا رہا ہے کہ کہاں مخالفہ ہوگا، کہاں رام پارٹی لے جائے گی، کب نکل جائیں گے، کب لے جائیں گے، کب یہ جائیں گے، کب گاڑی جب ہو جائے گی، پہلے چلنے والے کی خبر بھی نہیں ہے مگر اسے یہ باتیں دبا لی جا رہے اور دیکھا ہے. یعنی باتیں کا کارکار کے لایا جانا یہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ پیدل چلنے کی اہمیت زیادہ ہے یا مسجد سے بیٹھنے کی اہمیت زیادہ ہے. جس کا سابقہ مسجد سے ہے اس کا کیسا ہوتا ہے، جس کا سابقہ پیدل سے ہے اس کا کیسا ہوتا ہے. زکات کی چیزیں میں اللہ رسول نے واجب کی تھی کیونکہ وہ معیار ہماری زندگی میں نہیں رہ گئے، اس لیے اگر سے سامنے نہ آیا پھر ان چیزیں میں واجب تھا کہ معیار ابھی زندہ ہے لہٰذا کیا ہو رہا ہے. مسئلہ اہمیت کریے جن مقامات پر جنگجو کی کاش ہوتی ہے وہاں اس کا تذکرہ واجب ہے، ضروری ہے، مگر آج تو ذکر زکات کیا جائے. اللہ نے 9 چیزوں کو زکات واجب کی. سونے چاندی کے سکے پر ہم اس بات قسمت دور میں پیدا ہوئے، نہ سونے کا سکہ دکھائی دیا نہ چاندی کا سکہ دکھائی دیا، وہ نظر ہی نہ آیا. اب کس کو سمجھائے دکھا کے اتنے سکے اگر آپ کو کہیں چوری میں مل جائیں بازار میں تو چلتے نہیں ہیں. اگر آپ کو مل جائے تو آپ پر یہ خریدا ہوگا، اتنی چاندی کے سکے مل جائے یہ کرنا ہوگا. اگر آپ کو اتنا غلہ پیدا ہو جائے تو موبائل کا غلہ پیدا ہوگا تو یہاں جا کر اس لیے آتے. اگر ایسے گندے کھانے کا سہارا ہوتا تو یہاں آ کے مزدوری کیا کرتے. ہمارے یہاں نہ گنے کی پیداوار ہے نہ ہمارے گھر میں جو کی پیداوار ہے، کھولنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی کو دیکھنے میں نہیں آتی ہے. نہ بکریاں پالی نہ گائے پالی نہ اونٹ پالے، یہی وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ رسول نے زکات واجب کی. اب بتائیے اگر ہماری زندگی میں موضوعات باقی رہ گئے تو کس طرح کر کے دکھا کے سمجھائیں. اور دیکھیں یعنی وہ نماز روز آتے زندگی کا محضور ہے تو اس سے مسئلہ سنانا چاہتے ہیں تو آج بتائی نہیں دیتا. روزہ کے 300 دن کا محضور ہے اس کے مسائل بیان کرتے ہیں تو دعوت اسلام کی چھٹی نہیں ملتی ہے. جو زندگی کے موضوعات ہیں انہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس کا زندگی میں کبھی جانا نہیں ہے اس کا چرچا کیا جائے سب چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. نہ سننے والا ایسا ہے نہ بیان کرنے والا اس کا کمزور دماغ کا ہے. سننے والا بھی جانتا ہے کہ ہماری زندگی کا مسئلہ کیا ہے اور بیان کرنے والا بھی جانتا ہے کہ کون سا مسئلہ ان کی زندگی کا ہے جو انہیں سمجھایا جائے. ہم جب کسی کاشتکار علاقے میں جائیں گے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ان کو زکات کی جملہ خصوصیات سمجھائیں اور سمجھاتے ہیں، مگر آپ کو کیا سمجھائیں کہ اتنی سی بات باقی رہ گئی کہ جب بار بار آپ کو زکات کہنا تھا. توجہ کریں اب آپ کو ذہن کا تھوڑا بوجھ کم ہو جائے. خدایا جب بار بار آپ کو زکات کہنا تھا، زکات ادا دے زکات دے زکات دے، جب بار بار یہ کہنا تھا تو جیسے طرح کی نمازیں آتی تھی. توجہ کریں کہ کہیں نہ کہیں نماز تو مسلمان کی زندگی میں آ ہی جاتی ہے، چاہے زندگی میں آئے چاہے موت میں آئے، تو کم سے کم اتنی قسم کی زکاتیں ایسی ہوتی کہ مسلمان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ زکات شامل ہو جاتی. یہ مشورہ کیسے لینا چاہیے کہ یا تو آپ زکات کا ذکر نہ کیا ہوگا یا زکات کی چیزوں پر واجب کی ہوتی ہے. ہر ایک کو کام آنے والے ہیں جو ہر ایک کی زندگی کا موضوع ہے. اب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ مشورہ تو پروردگار کو دیجیے گا، لیکن جتنا قانون شریعت ہے اس کے اندر جتنی باتیں ہیں اس کو کہنے اور بیان کرنے کی ذمہ داری ہم پر آتا ہے. لیکن خدا نے کیا قانون بنایا ہے یہ جو خدا کیا چاہیے گا تو اس سے بحث کیجیے گا. اور اگر جلدی بحث کرنے کے لیے تو جانے کے راستے کھلے ہوئے ہیں، جائیے جا کے وہاں سے قانون بدلوا دیے کل سے اگر چرچا نہ شروع ہو جاتے میرا قیمت. لیکن جب کا قانون جیسا بنا ہوا ہے عزیزوں تو اسی قانون کو اعتبار سے تذکرہ کیا جائے گا. لیکن اب یہاں پر بات آ گئی ہے تو جملہ کہنا بہت ضروری ہے جو میں کل کہنا چاہتا تھا لیکن بات نہ مکمل ہے کہ آج بات کو وضاحت اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں زیادہ نہیں اس لیے کافی محبوب بات رہ گیا. اور یہ ہے کہ اسلام میں ہر وہ ناز اور کریں ہر وہ ناز جو راہ خدا سے دیا جاتا ہے اسلام میں اس کا نام ہے زکات. ہر وہ ناز جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے اس کا نام ہے زکات. ہر وہ ناز
جو خدا کے نام پر دیا جاتا ہے اس کا نام ہے صدقہ، اور ہر وہ مال جو اپنے تعلقات کی بنا پر دیا جاتا ہے اس کا نام ہے ہدیہ، تحفہ، ہبہ۔ آپ نے ایک درہم کسی کو دیا، ہم یہ پوچھیں گے آپ نے ایک درہم کیوں دیا؟ اگر یہ درہم آپ نے خدا کے نام پر دیا ہے تو اسی کا نام زکات ہے، اسی کا نام صدقہ ہے، اور اگر اپنے تعلقات کی بنا پر دیا ہے تو اسی کا نام ہبہ ہے، اسی کا نام ہدیہ ہے۔ اور چلیں وہ ہم سنا کرتے ہیں صدقہ حرام حلال، وہ الگ موضوعات ہیں، پھر اس کے تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ اگر کسی کو تفصیلات دریافت کرنا ہوگی تو میں تو اسی شہر میں رہتا ہوں، جب چاہیے دریافت کر لیجیے گا، سامنے آتے ہوئے تکلف ہوتا ہے میرا ٹیلیفون نمبر نوٹ کر لیجیے گا، کیسے اور مجھ سے ٹیلیفون میں بات کر لیجیے گا، کوئی اہمیت کی بات نہیں۔ لیکن یہ اسلامی قوانین ہے کہ ہر وہ مال جو راہ خدا میں دیا جائے اس کا نام ہے زکات یا صدقہ، اور ہر وہ مال جو ذاتی تعلقات کی بنا پر دیا جائے اس کا نام ہے ہبہ، ہدیہ ہے، تحفہ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہدیے میں اتنا ثواب نہیں رکھا، اسلام نے ہبہ میں، ہدیے میں، تحفے میں اتنا ثواب نہیں رکھا ہے جتنا ثواب صدقے میں یا زکات میں رکھا ہے۔ اس لیے کہ ہدیہ دیا جاتا اپنے تعلقات کے لیے، زکات صدقہ دیا جاتا خدا کے لیے۔ اتنا کہتے ہر معنی کو سمجھنا چاہیے کہ جس کا موضوع ہم ہیں اس کا ثواب کم ہوگا، جس کا موضوع کرو بگاڑ لے گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹنے نہ پائے، ورنہ ہبہ میں کوئی خراب نہیں ہے۔ اگر دکھا دے دے وہ سب بات ہے، لیکن آپ کا خدا سے کوئی تعلق اس کام کا نہیں ہے کہ خراب کس کا چلے گا؟ یہ تمہارا خیال ہے، تمہیں کرم کہیں کا کر لے گا، تم نے دے دیا، خدا سے کوئی بیچ میں آئے گا نہیں، وہ تمہارا دے، اسے ایک قلم تم کو لا دے دیا، ایک قلم تم نے دے دیا، تمہیں دوستی کا تبادلہ ہے۔ اگر کبھی ثواب دے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ ساری جنت اسی قلم سے ہاتھ چلا لیجیے گا، اور ساری جنت اپنے قلم سے اس کے نام یاد کر دیے گا، لیکن جنت پہنچتی ہے نہ آتی ہے تو ثواب دے گا کون؟ مگر جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ خدا کے نام پر دیا جاتا ہے، جنت خدا کی ہے، تو جو کام بندے کے نام پر دیا جائے گا اس میں ہزار ثواب نہیں ہوتا ہے، جو کام خدا کے نام پر دیا جاتا ہے اس میں ہزاروں ثواب ہوتا ہے۔ یہ سوال کرے محمد والے یہ بات درمیان میں آ گئی، میں جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، لہذا اسلام میں ہر وہ مال جو راہ خدا میں دیا جائے اس کا نام تھا روزہ اول سے زکات۔ اس کے بعد اسی زکات کو چند چیزوں پر اسلام نے واجب بنا دیا، باقی سب مستحب رہ گئی، جیسے نماز۔ اتنی نمازیں اسلام میں پائی جاتی ہیں، اگر آپ کہیں ایک مفاتیح الجنان جو باقاعدہ ہر جگہ میں پائی جاتی ہے، اسی مفاتیح الجنان کو آپ کہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا نماز کی کتنی قسمیں ہیں۔ افراد کے نام سے نماز، نماز پیغمبر، نماز امیر المومنین، نماز صدیق طاہرہ، نماز امام حسن، آخری امام تک ہر امام نے کوئی خاص نماز کہیے وہ ان کے نام کی نماز۔ ان سے ہٹ جائیے نماز جعفر طیار، اس سے ہٹ جائیے نماز زیارت، وہ جو غدیر آئے نماز غدیر، پھر دن آ جائے پھر نماز، وہ آپ آ جائے اتنی قسمیں نماز کی ہیں، مگر اس سے قسموں میں واجب سے کی ہیں۔ ایک سنجیدانہ نماز، ایک حیات کی نماز، ایک ارادے کی نماز، ایک آدھار نماز، جمعے کی نماز، مثلاً 4-5 قسمیں کوئی واجب، باقی میں 50 قسمیں نہیں توجہ جاتی کہ نماز کی اگر 6 قسمیں ہیں تو مثلاً 50 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں واجب نماز کی، تو واجبات کو بہرحال ادا کرنا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سنتی نماز کو وہ کرے دیکھیے گا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ واجب نماز ادا کرنے کے بعد ہی ذرا سے موقع ملے نوافل پڑھے، خدا نماز پڑھے، یہ نماز پڑھے، وہ نماز پڑھے، تو نماز کا دیر فقط 5 نمازوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ فریضے کو ادا کرنے کے بعد ہی زیر نماز رہے گا۔ اور اسلام نے 9 روزوں کا زکات واجب کی ہے، میری بات سمجھ رہا ہے؟
نئے چیزوں کو زکات واجب کی ہے، لیکن سارے خیر کے دروازے کرنے کے لیے ہے اور ہر سارے خیر کا نام رکھتا ہے زکات. لہٰذا یہ نئے آپ کے پاس نہ ہے، جب بھی میرا آپ سے کہتا رہے گا آپ کی زکات زکات سے خرچ کرتے اسے تو مالی خرچ کی عادت ہے، اس کا بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر خیر کا سمجھے تو کم سے کم مومن کو سمجھ آ جائیے. اگلے سمجھے کی محنت کا نتیجے گا، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اس نقطے میں کہ زکات ہر مالی سارے خرچ سے کیسے آئے. اگر ایسا سمجھے تو مومن نہیں ہے کہ میرا آئے. اس نقطے کا اگر کوئی نہ سمجھے تو مومن نہیں ہے. میں خیال کے خیال سے اگر وہ چیزوں میں زکات واجب ہے تو نمازی نے کیا سونا دیا گا، نمازی نے کیا چاندی کا سکہ دیا گا، نمازی نے کیا گندم دے دیا گا، نمازی نے کیا سونا کشمی دیا گا، نمازی نے نماز نے کیا بکری چاہے وہ کیا دیا گا. نمازی نے ایسا آتا ہے محمد نمازی نے حالت رکوع میں ان چیزوں میں سے کیا دیا تھا جن میں زکات واجب ہے. اگر زکات اسی کا نام ہے کہ سونے کے سکے میں دیا جائے، چاندی کے سکے میں دیا جائے، گندم دیا جائے، جو دیا جائے، جس میں خرما دیا جائے، کسمی دی جائے، بکری چاہے وہ دیا جائے، اگر زکات کا نام اسی کے نام ہے تو کیا یہ اصطلاح آپ کے معلوم تھی پہلے دکھا کے نہیں آگے تھی. خدا نے کہا ہوگا تمہارا دلیل ہے کہ حالت انگوٹھی دے رہا ہے. خدا نے انگوٹھی کے بجائے لفظ زکات سے ڈال دیا تاکہ تمہیں ہو جائے جو ادھر خدا نے دیا جائے گا اسے زکات ہی کہا جائے گا. اس طرح محمد آئے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی وہ ہے، وہ افراد جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. قرآن نے اس انگوٹھی کا نام رکھا ہے زکات، اس لیے راہ خدا نے دی گئی. اب آپ کا اندازہ ہو گیا اگر آپ کے پاس غلہ نہیں پیدا ہوتا، میں باتیں گزارش سنیے گا، اگر آپ کے پاس غلہ نہیں پیدا ہوتا، اگر آپ نے جانور نہیں پالے ہیں، اگر آپ کے پاس سونے کا سکہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس چاندی کا سکہ نہیں ہے اور میں نے آپ کے ہاتھ سے ایک انگوٹھی دے گئی تو مجھے آپ کے ہاتھ سے پہلے آپ سے لگا راہ خدا نے بتا کے ارے کچھ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے تم راہ دے دے علی کے بجائے تمہارے عمل کا نام بتا دے رہے گا. محمد علیہ اس سلسلے میں ایک ہے گزارش کرنا ہے. ارے بہرحال اپنے جذبے گزار کی بات ہے، لہذا میں گزارش کروں گا کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، میرے مولا نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے کے اور پروردگار عالم نے اس کا نام زکات رکھ کے ہم غریبوں کا دل رکھ لیا. ورنہ ہم یہ سوچتے اسلام نے کتنا بڑا کام تھا جس کا نام ہے زکات. ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ سونے کے سکے فنا ہو گئے، چاندی کے سکے مل گئے، کاشتکاری کرنے کا موقع نہیں ہے، جانور پالنے کی توفیق نہیں ہے، تو اس سے مانیے کبھی اسلام نے زکات کے رستے نہیں بھیجے. ایک بندے خدا کی مہراج نفسی سے آواز آئی میری دیر ہو جائے چلا کے زکات سے نہیں گئے. میں ایک انگوٹھی دے کے ایسا کروں گا کہ خدا اسے زکات جما دے اور تمہارے راستے قیامت تک زکات کے راستے کھلے رہے ہیں. اس طرح محمد عارف افضل درمیان میں مرد مومن نے جو مسئلہ سوال کیا اور یہ مسئلہ واقعی اہم بھی ہے کہ اگر واقعی ہر آدمی کا ہر سال خمس نکالنا واجب ہے، ایک مرتبہ اگر ہم نے اس سال نکال دیا تو اگلے سال جو سال پورا ہوگا
تو دوبارہ نکالنا ہوگا یا نہیں نکالنا ہوگا. اس کا قانون بہت واضح سا ہے. اس سال آپ کے پاس جو کچھ بچا آپ نے کل مالیت کا حساب لگایا, مثلا کل قیمت کی 1000, آپ نے 1000 کا 5واں حصہ یعنی 200 نکال دیا تو 200 چلا گیا خمس میں. 800 وہ مال ہے جس کا خمس نکل چکا. 800 اس کا نام رکھا جاتا ہے سرمایہ محفوظ, یعنی یہ وہ محفوظ سرمایہ ہے جس کا خمس ادا ہو چکا ہے. اگلے سال جب سال پورا ہوگا اور آپ حساب لگائیں گے, اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس پھر مالیت وہی 1000 ہے تو اس کے معنی ہے کہ 1000 میں 800 تو وہ ہے جس کا پچھلے سال خمس ادا ہو چکا ہے. اب یہ 200 سال اضافہ ہوا ہے. 200 کا خمس ہوتا ہے 40. یہ 40 آپ نکال دیں گے تو آپ کا محفوظ سرمایہ ہو جائے گا 960. 800 پچھلے سال کا, 160 اس سال کا. اس کے بعد تیسرے سال جب 960 سے آگے رہے گا تو اس کے بعد اس اضافے کو کم سے رہے گا. اگر خدا نہ کرتا نہیں بڑھے گا تو آپ کو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی. اب تو اس کا امتحان ہوگا. دیکھے خمس سے بچنے کے لیے کیا یہ دعا کرنے کی ہمت ہے کہ خدایا کہنے لگا ہے. ورنہ پھر نکالنا کرے گا, ورنہ خدا ہمیں رحیم ہے. اگر آپ کو نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آئندہ کبھی کا کہنے دے گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن صرف مسئلہ مالیات کا لگا ہر آدمی پریشانی کے لیے تیار رہے گا. بس عزیز ایک جملہ اس کے بعد ذکر نتائج 2-4 منٹ کے اندر اس بات کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد بڑی منزل تک لے آئے گا, کیونکہ اس مسئلے کا تعلق پیغمبر اسلام آل رسول اور اولاد رسول کے ساتھ. اب سنیے چرچا نہ ہونے کا راز کیا ہے, تذکرہ نہ ہونے کا سبب کیا ہے. اب بنیادی سبب یہ ہے کیونکہ مسئلے کا تعلق اولاد رسول اور آل رسول کے تھا, لہذا اس کا چرچا اگر ہوتا تو صاحبان ایمان بھی ہونا چاہیے. اور ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے وہ تذکرے کو بیان رکھے, اس لیے کہ یہ حق اولاد رسول, یہ حق اولاد رسول ہے. جن کو اولاد رسول سے کوئی محبت نہیں ہے وہ اس کا تذکرہ کیوں کریں گے. اسی لیے ایک آسان نسخہ, ایک آسان راستہ نکالا گیا کہ کیونکہ یہ آیت جس کا نام ہے آیت خمس, یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے بعد. جس میں فارغ پہلی آیت علم انما غنیمتم من شیء, کیونکہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے بعد, اور لوگوں نے دیکھا اس میں حق اولاد رسول کا بھی ہے اور حق آل رسول کا بھی ہے. اس دن تو رسول موجود تھے, اس کی نجات یہ نہ دیتا. جنگ بدر کا معلوم موجود ہے, کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں تھا اور ہر آدمی سمجھتا تھا کہ بولیں تو ابھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. خدا جانے کب عزت افزائی ہو جائے تو قیامت پر یہ چرچا باقی رہ جائے گا. لہٰذا اس وقت کسی نے بولنے کی ہمت نہیں کی. اب یہ آگے بڑھا, سرکار بیان درمیان سے ہٹ گئے. اب مسئلہ آل رسول کا تھا, آل رسول کے مسائل اور مظالم ان پر ڈھانے کا وقت آیا. لہٰذا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی حق دے دیا جائے. اس کا آسان نسخہ یہ تھا کہ چونکہ جنگ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, لہٰذا اس آیت کا تعلق تنہا اس مال سے ہے جب میدان جنگ سے آتا ہے. اس کے علاوہ اور کسی انسان کی کمائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوئی میدان جنگ ہوگا, مسلمان کبھی جیتے گا, مال غنیمت آئے گا تو دیکھا جائے گا. نہ مال غنیمت آئے نہ اس کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. نہایت آسانی سے حق آل رسول فنا ہو گیا فقط اس تعبیر کی بنا پر کہ چونکہ آیت نازل ہوئی تھی بدر کے موقع پر, لہٰذا جب بدر جیسا کوئی موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا. اللہ سلامت کو مفسرین کو جو قرآن پڑھنے کا یوں حق ادا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے واسطے کس کا آسان راستہ کھول دیا. آیت نماز آئی تھی مکے میں, ریڈے کی آیت آئی تھی مدینے میں, زکات کی آیت آئی تھی مدینے میں, آیت آئی تھی مدینے میں. ہم سب تو انڈیا پاکستان کے رہنے والے ہیں. اگر یہی طے ہو جائے کہ جس وقت کو آیت نازل ہوئی ہے
وہ آیت اسی وقت کے واسطے ہے، اسی موقع کے واسطے ہے، تو ٹھیک ہے جو آیت جہاں نازل ہوئی ہے ہر آیت کسی نہ کسی موقع پر نازل ہوئی ہے، دوسرے آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قرآن آیا کس کے واسطے؟ یہ قرآن کس کے واسطے آیا ہے؟ جو اعلان کرتا ہے کہ قیامت تک ہمارے قوانین باقی رہیں گے. اگر قیامت تک قوانین باقی رہیں گے تو باقی رہیں گے، چاہے وہ آج بدر میں آئی ہو، چاہے احد میں آئی ہو، یا جب چاہے آئی ہو، لیکن بہرحال باقی رہیں گے. یہ ایک بات ہے کہ خدا جب کسی قانون کو بھیجتا ہے تو قانون پر عمل کی ساری کمزوریوں کو خدا جانتا ہے. وہ نہ جانے گا تو کون جانے گا؟ وہ جانتا ہے کہ اس قانون کو کب بھیجنا چاہیے. بس تم لوگ دیکھیں گے 5 منٹ کے اندر بات کرنا. خدا جانتا ہے کہ اس قانون کو کب لاگو کرنا چاہیے. پروردگار جانتا ہے جب ہم اسے نکالنے کا وقت آئے گا اور ہمارا کب ہونے لگے گا تو انسان کا پریشانی پیدا ہوگی. ہائے 100 میں 20 گیا، جن کے 1000 ہے 200 گیا، جن کے پاس 5 لاکھ ہے 1 لاکھ گیا، جن کے پاس 5 کروڑ ہے 1 کروڑ گیا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بندے میں یہ کمزوری ہے. انہیں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ مال کب ہو رہا ہے، مال جا رہا ہے، مال نکل رہا ہے. چاہے خدا نے آیت سے قدر کے موقع پر نازل کیا نہیں تو کیا اللہ نے آیت کو نازل کیا جنگ کے موقع کے موقع پر. بڑے طرح آپ کو معلوم ہے 313 مسلمان نہ تلوار نہ سواری نہ اسلحہ نہ گھوڑے، 313 مسلمان اور 950 کفار مکمل طور پر مسلح. تو میں 950 مسلح جسمیں اور 313 نہتے مسلمان، اس سے بڑی کمی کیا ہوگی؟ نہ تلواریں ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ سامان ہے. سب پہلے سے کم تھا. خدا نے آواز مسلمان ہے گھبرانا نہیں. اگر تمہاری طاقت کم پڑ جائے گی تو ہم فروخت ہو دیں گے. اور پھر آخر 313 کو خدا نے اتنی برکت دی کہ سارے 900 کو ہرا دیا. تو کیونکہ قدر میں یہ نظیر تھی کہ خدا کمی کو خیر سے پورا کرتا ہے. جنگ بدر میں یہ مثال موجود تھی کہ جب کمی ہوتی ہے تو پروردگار اسے غیر سے پورا کر دیتا ہے. تو خدا نے اسی موقع پر خمس کی آیت نازل کر دی. اب نہ سوچنا تو پیسہ کم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو فرشتے کی پہنچے دے سکتا ہے وہ مال سے خدا نے بھی دے سکتا ہے. وہ صلوات کرے محمد والے. یہ تو قانون کا ایک رخ ہے. دوسرا ذکر موضوع مکمل. اور اگر وہ مان ہی لیا جائے جیسا کہ باتوں کا خیال ہے جی نہیں ہم اس کا تعلق تو میدان جنگ کے مال غنیمت سے ہے. میں نے یہ بات کہیں بھولیے گا کہ ساری پریشانی ہے کہ حق راج رسول ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں جنگ کے بدل میں آئے آئیے اور اس کا تعلق مال غنیمت سے ہے. جب میدان جنگ سے مال غنیمت آئے گا تو خمس واجب ہوگا. اگر نہیں آئے گا تو کسی کو کروڑوں کی آمدنی ہو جائے اس پر خمس واجب نہیں ہے. اگر یہ بات توجہ کریں گے وضاحت نہیں کر سکتا آپ پہلے نہ جائے وہ سمجھو گے کیا کہہ رہا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے اور مسلمان اسی بات کا قائم ہے کہ خمس فقط میدان جنگ کے مال غنیمت سے واجب ہوتا ہے تو میرا خیال ہے حضور کے بعد اسلام میں جنگیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ یاد ہے نا حضور کے بعد اسلام میں جنگیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پہلا بات. اور اگر جنگیں ہوئی تو مسلمان جیتے یا ہارے؟ اگر ہارے تو فاتح اعظم کیسے رہے؟ اس کے رانیوں کے نعرے کے بھی ہوئے اور مسلمان جیتے بھی. جب جیتے تو نعرے غنیمت آیا. بتائے اس نعرے غنیمت کا خمس کہاں گیا؟ اگر مال غنیمت ہی لوگوں سے دینا تھا تو اتنا مال غنیمت عالم اسلام میں آیا. وہ خود کہاں چلا جا کیوں نکلا؟ اب تو آپ نے پہچانا کہ مسئلہ مال غنیمت کا نہیں ہے، مسئلہ حق آل محمد کا.
ایسے افراد کی امت میں ملے جو آل محمد کی راہ میں 4 پیسے ان کے حق کے نہیں دے سکتے ہیں، اور ایسے افراد بھی اسی امت میں ملے جو آل محمد کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جو آل محمد کی راہ میں اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے جاؤ لال اجازت لے کے قربان کر جاؤ، کہاں وہ نا شناس اور نا آشنا قانون الہی کے جو راہ خدا میں اور راہ مولا میں کیا پیسے خرچ نہ کر سکتے ہوں، اور کہاں یہ دانائے راہ صاحبان معرفت کہ جہاں صحیح بات اپنے کریل جوان بیٹے سے کہتا ہے جاؤ میرے لال جاؤ قربان۔ یہ قربانی کا وقت ہے، راہ خدا میں مال دینا ہنر ہے، اولاد کا قربان کر دینا اس سے بڑا ہنر ہے۔ اور انسان جب منزل کمال میں آتا ہے، جب منزل کمال میں آتا ہے اور خدا کسی کمال کی انسان کو توفیق دیتا ہے تو انسان سے بڑا بڑا کمال ہو جاتا ہے۔ میں اس کا ذکر کیا کروں جو بچپنے سے حسین کا غلام ہے، میں اس کے کردار کے بارے میں کیا کہوں جو ابتدا سے حسین کا غلام تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مطلب یاد رکھیے گا یہ محاورہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ امام حسین اور حبیب بچپن کے دوست تھے، یہ دوست اس دوستی کے معنی میں نہیں ہے جیسے بچے آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ یہ دوستی وہ ہے جیسے ہمارے محمد کے دوست ہیں، ہمارے محمد کے چاہنے والے ہیں، ورنہ 3 سال کے اعتبار سے حبیب اور امام حسین نے کوئی مناسبت نہیں کی۔ کربلا میں امام حسین کی عمر 57 سال کی، یعنی 60 سال سے کم۔ کربلا میں امام حسین کی عمر 60 سال سے کم اور حبیب کی عمر کم سے کم 75 سال۔ حبیب بن مظاہر امام حسین سے 18 سال بڑے ہیں۔ 18 سال کا جوان 1 سال کے بچے کا بچپنے کا دوست نہیں کہا جاتا۔ بچپنے کے دوست سے مراد یہ ہے کہ حبیب بچپنے سے حسین سے محبت کرنے والا، 3 سال کی بنیاد پر نہیں اپنی معرفت کی بنیاد پر، ایمان کی معرفت کی بنیاد پر غلام بھی حسین کے ہیں اور چاہنے والے بھی حسین کے ہیں۔ یہ نتیجہ معرفت کا تھا کہ جب حسین آگے آگے چلتے تھے تو حبیب پیچھے پیچھے ہاتھ قدم اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے۔ روایات نے یہ کمال کردار حبیب بیان کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا جب حسین راستہ طے کرتے تھے تو آگے آگے نبی کا نقص تھا اور پیچھے پیچھے حبیب۔ حسین کے قدم اٹھتے جاتے ہیں اور حبیب خواہ کے قدم اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو فرزند رسول کے خواہ کے قدم ہے، یہ میرے مولا کے قدموں کی خاک ہے۔ یہ دوستی عقیدے کی دوستی ہے، 3 سال کی دوستی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سب کی بات ہے، ورنہ دوست ایک دوسرے کے خواہ قدم اٹھا کے آنکھوں سے نہیں لگاتا ہے۔ یہ حبیب کی معرفت ہے، یہ حبیب کا عقیدہ ہے، یہ حبیب کا کمال ایمان ہے۔ اور اسی کمال معرفت کا نتیجہ تھا کہ کچھ ایسے ہی تھے کہ جن سے حسین آنکھوں کی رات سے کہہ رہے تھے کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، اور ایک ایسا بھی تھا جس سے حسین خط لکھ رہے تھے حبیب تمہیں تو معلوم ہے ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے پیغمبر سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اگر آ سکتے ہو تو ہماری مدد چلی آ جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ حسین کا پرانا چاہنے والا حبیب اور حسین کا نیا چاہنے والا ہے، اور دونوں کے منزل قربانی میں ایک جیسا ہوگا۔ ادھر حبیب بے چین ہے مولا کو قربان ہونے کے لیے، ادھر ہو سامنے آئے آقا یہ خیال مجھے کرتا رہا ہے کہ میں نے آپ کا راستہ روکا، مولا اگر میں نے راستہ نہ روکا ہوتا تو آج آپ بلا کے بننے کیوں گرفتار ہوتے؟ آقا پہلے میں نے راستہ روکا، پہلے مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں جا کے آپ کے قدموں پر اپنا سر قربان کر دوں۔ حسین نے کہا اور بلا بتاؤ کیسے تمہیں جانے دوں، تم ابھی آئے ہو، بس رہنے والوں وہ بیان کے آخری منزل تک آئے ہو، تم ابھی آئے ہو، تم میرے مہمان ہو۔ ایسے وقت میں آئے جو خیمے میں خطرے آ گئی، تمہاری کوئی خاطرے تو آگے بھی نہیں ہو سکتی اور تم مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ مرنے کا مولا تو آپ اس کو مہمان سمجھتے ہیں؟ آقا اگر آپ کے خیال میں میں مہمان ہوں تو مہمان کی کچھ تو خاطر کیجیے۔ فرمایا اور بتاؤ میں کیا خاطر کر سکتا ہوں، تم سے دو جائے اور میں کیا خاطر کر سکتا ہوں؟ آج دو جگہ مولا
اتنی خاطر کیے کہ مجھے نہیں جانے دیتے کہ میرے جواب بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ تھے کربلا کے ناصران حسین، یہ ہے کربلا کے صاحبان معرفت۔ مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیے، حسین نے اجازت دے دی اور جاؤ جوان بیٹے کو رخصت کرو، اسے آج تو قربانی کا دن ہے، اور نے اپنے جوان بیٹے کو آراستہ کر کے میدان میں بھیجا۔ اب جو کا بیٹا جہاد کے لیے آیا، دشمن میں جذبہ انتقام بھی ہے، یہ ہماری طرف سے ٹوٹ سے گئے ہیں، انہوں نے ہمارے لشکر کو رسوا کیا ہے، انہوں نے ہماری طاقت کو کمزور بنایا ہے۔ ابن سعد کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے حملے کیے جائے، ہر کے بیٹے کو گھیر لیا گیا، زخموں پر زخم لگنے لگے، تلواروں پر تلواریں پڑنے لگی۔ جب ہر کا لال زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی بابا تمہیں عزیزوں تمہیں مجلس تمام ہو گئی، بابا ارے بیٹے کا آخری دیدار کرنا ہے تو بابا آ جائیے۔ اور کے کانوں میں جوان بیٹے کی آواز آئی، اس سے کمر کو کس کے باندھا، میدان کی طرف جانے کا ارادہ کیا، کسی نے آگے کا مولا اور میدان میں جا رہے حسین آواز ہوئے بہت ایسے جا رہے کا مولا جوان بیٹے نے پکارا ہے، میں اپنے مال کے سراہنے جا رہا ہوں، تم سب والے حسین نے قابو پکڑ لیا اور میں نے جانے دوں گا، اور میں تمہیں نہ جانے دوں گا کہ مہیلا جوان بیٹے کے گھرانے جا رہا ہوں اپنے بیٹے کا آخری دیدار کے لیے، اور میں نہ جانے دوں گا۔ بات جوان بیٹے میں لگاتے لگاتے کیسے دیکھے گا؟ تم جوان بیٹے کے گھرانے کیسے جاتے بیٹھے گے؟ کیسے دیکھو گے کہ جہاد کا دم کیسے نکلتا ہے؟ اور تم کہے میں جاتا ہوں حسین چلے، جانے والوں کو ساتھ دے کے چلے، اور جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا، یہ چاہتا ہے کہ گزارش کرو میرے مولا جوان کے گھرانے میں جائے گا، بیٹے کو بچے نہ دیکھے گا، مگر آقا اس وقت کیا ہوگا؟ جوان کا بابو ہوگا، علی اکبر کا سر ہوگا،